گناہوں کو معاف کروانے والی عبادت ہے حج۔ 30 دن کے لیے عورتیں جاتی ہیں پاکستان سے، 40 دن ایک حج تو کرتی ہیں، لیکن ساتھ میں اتنے گناہ ہو جاتے ہیں اسی حجاب کی وجہ سے کہ بعض لوگ جن کو اسلام کے صحیح مسائل نہیں پتہ، میں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو حج پہ لے ہی نہیں جا رہے فقط اس لیے کہ اس پہ حج واجب نہیں ہے، ایک سنت کام کی وجہ سے 10 حرام نہ ہو جائے۔ جب اسلامی عبادتوں میں قدم قدم پہ حرام کا امکان، تو اگر کوئی نوکری کے لیے گئی، کوئی ملازمت کے لیے گئی، تو وہاں تو بالکل 100% ہی ہے کہ 100 نہ صحیح تو 90% ہی ہے کہ گناہ ہو، اور تمہیں کرنا ہے تربیت۔ تمہارا عام کوئی کام نہیں، تربیت۔ اور تربیت کس چیز کا نام؟ آپ نے کہا جی ہم نے ایک نوکرانی رکھ لی، 2000 ہماری تنخواہ ہے، 2500 ہم نوکرانی کو دے دیتے، اور پھر یہ کہ نہیں ملک کے لیے بڑی ترقی ہو رہی ہے اور عورتوں کو بھی کام کرنا، یعنی جتنی تنخواہ ہوتی اس سے زیادہ ایک بیوٹی پارلر میں ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ کہ نہیں آج کل دونوں کو کام کرنا چاہیے اور اس کے بغیر گھر نہیں چلتے، وہ خالی وہاں بیوٹی پارلر جانا بند کر دے تو گھر بڑا خوبی سے چلنے لگے، یہ ایک الگ مسئلہ۔ اب بات کیا کہ کہا نہیں ہم اب گھر آ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیتے، لیکن دیکھیے جو سب سے اہم بات، عورت کا کام ہے تربیت، اور جو عورت تربیت دے رہی اس میں فقط اولاد پر وہ چیزیں اثر نہیں کر رہی ہیں جو ماں اس کو سکھا رہی ہے، نہیں، جو خود ماں کے اندر گناہ کے اثرات ہیں وہ اولاد میں منتقل ہو جائیں گے۔ ہر ایک کو پتا کہ بچے والی اگر عورت ہے اس زمانے میں کہ جب بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابتدائی چند ہفتے، ٹھنڈی چیز ماں کھاتی ہے، بیمار اس کا بچہ پڑ جاتا ہے۔ حاملہ عورت نقصان دہ چیز ماں کھاتی ہے، نقصان پہنچتا ہے اس کے بیٹے۔ یہ گناہوں کا بھی مسئلہ ہے، خالی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی ہم آ کے اپنے بچے کو نماز سکھا دیں گے، نہیں، سارا دن جو تم غیبت سن کے آئی، سارا دن جو تم جھوٹ بول کے آئی، سارا دن جو تم بے حجاب مردوں میں بیٹھ کے آئی، گھر میں آ کے بچے کی خاطر تم نے پورے دین پہ عمل کیا، وہ اثرات تمہارے جسم میں ہیں۔ حرام کے اثرات ہوتے ہیں اور بہت دیر تک رہتے ہیں۔ من اکل لقمۃ من حرام، شاید یہ تشریح تو کل ہو، امام نے کہا جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا 40 دن اس کی نماز روزہ قبول نہیں، کیونکہ 40 دن حرام کے اثرات اس کے جسم میں۔ تو ماں اور باپ میں ایک فرق، باپ جو گناہ کر رہا اگر وہ اولاد سے چھپ کے کرے، اولاد کے سامنے نہ کرے، تو پھر کم امکان ہے کہ باپ کے گناہ کا اثر اولاد سے پہنچے، اگرچہ اس میں بھی ہے لیکن کم ہے، کم کی بات، چانسز کم۔ اور ماں جو گناہ کر رہی ہے چاہے اولاد کے سامنے نہ ہو، پھر بھی وہ اثر خود بخود اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ نیکیوں کا ہے۔ یہ واقعہ میں نے یہاں نہیں پڑھا، البتہ اور مجلسوں میں پڑھا۔